السلام علیکم، میں محمد علی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں۔ اکتوبر کا اینڈ ہے اور اب ٹی وی اور مختلف لوگ ایک ٹاپک پہ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ فضا میں آلودگی بہت زیادہ ہے اور چانسز ہیں کہ اسموگ بننے کے چانسز بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایز اے عوام، ایز اے ایک کامن مین انسان کو سوچنا چاہیے کہ آیا جو اسموگ ہے وہ کس کی غلطی کی وجہ سے بنتی ہے۔ میں ایک کامن مین ہونے کے ناطے جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ عوام کو کچھ چیزوں میں خود بھی عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے، ہم میں سے بے تحاشا بھائی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے چاول کی فصل کاشت کی ہے، اور چاول کی فصل کاشت کرنے کے بعد وہ حصہ جو زمین میں رہ دیا جاتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب اتنی بلک کوانٹٹی میں اسپیس جو زمین میں آپ کے وہ منڈل رہ گئے ہیں، آپ ان کو آگ لگائیں گے تو اس سے فضا میں آلودگی آئے گی یا نہیں؟ پھر اسی طرح کچھ بھائی ہیں جو کہ سٹل اینٹوں کی میکنگ کر رہے ہیں، اور ہمارے بھٹے ابھی بھی بے تحاشا پرانے سٹائل پہ ہی چل رہے ہیں، تو کیا اس سے فضا میں آلودگی آئے گی یا نہیں؟ ہم چیز کو تب تک ریپیئر نہیں کرواتے جب تک وہ بالکل اینڈ نہ ہو جائے۔ آپ سڑکوں میں بے تحاشا ایسی ڈیزل والی گاڑیاں دیکھیں گے جو کہ آلودگی پھیلا رہی ہیں۔ اسی طرح بے تحاشا ایسے لوگ جو کہ صفائی کر رہے ہیں، اور صفائی کرنے کے بعد جو کچرا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، تو کیا فضا میں آلودگی ہوگی یا نہیں؟ اسی طرح کچھ جو مکینک ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ کمپوننٹ کا کاربن اتارنا ہی ہے، کیا چیز اتارنا، اس کو آگ لگائی ہوئی ہے، اور اس کا دھواں اتنا گاڑھا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس سے فضا میں آلودگی ہوگی یا نہیں؟ میں نے جتنی بھی مثالیں لی ہیں، مجھے بتائیں اس میں کہاں حکومت ذمہ دار ہے؟ میں نے تو جتنی بھی پرسنز کے نام لیے، سب کے سب عوام کے وہ افراد ہیں جو کہ نہ تو اپنی ذات کا سوچتے ہیں، نہ اپنے آنے والی نسل کا سوچتے ہیں، لیکن تبصرے، تقریریں، بحث جتنی مرضی کروا لیں۔ اگر عوام پہ حکومت ڈنڈا اٹھائے تو ان کی چیخیں نکلتے ہیں، نہ کرے تو مرتے ہیں تو چیخیں نکلتے ہیں۔ اور میں اگر اس انداز میں بات کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹ پھر بھی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، بینگ اے ہیومن بینگ اے مسلمان، جب تک ہم ایک دوسرے کا نہیں کچھ سوچیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جی مجھے کل بات ہو رہی تھی، جی کیا کرے، فضا کی آلودگی تقریباً لاہور کی 400 پوائنٹ تک پہنچ چلی۔ بھائی ہم نے خود پہنچائی ہے، پودے ہم نے لگانے ہی نہیں ہیں، دڑا دڑ درخت کاٹتے جانا ہے۔ بھائی یاد رکھیے، پھر میں وہی کہوں گا، سسٹم کمبینیشن آف یونٹس کا کام ہے۔ اور جب بات کرتے اداروں میں، تو اداروں میں بھی عوام ہی کام کرتی ہے۔ جب وہ عوام تصویری طور پہ کام کرے گی، ریئلٹی پہ کام نہیں کرے گی، تو یہی حال ہوگا۔ اور ہم معاشرے کے وہ افراد ہیں جو سر پہ بالکل آ کے پڑ جائے، مرنے والے ہو جائے، تب سوچتے ہیں حال لاؤ بھائی، بچاؤ بچاؤ، نہیں تو ہم مر گئے، اب مر جاؤ۔ طریقہ عقل اور شعور یہی ہے کہ ہمیشہ چیز وقت سے پہلے کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم شاید دنیا کے وہ افراد ہیں جو کہ نہیں سے سوچتے۔
ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں اپنے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ شاید کچھ کر جائیں کہ کل کو وہ کہیں کہ ہمارے بڑوں نے عقل مندی کا ثبوت دیے، ورنہ یاد رکھیے گا آنے والی نسلیں کبھی ہمیں اپنے ماضی کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اتنی بے دردی کے ساتھ جو حال کر رہے ہیں ہم نے ماحول کا، اب تصور ہی نہیں کر سکتے۔ موجودہ 10-15 سال ہو گئے پارلیمنٹ پہ سوائے لاتوں کو کھینچنے کے علاوہ میں کچھ نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیے گا ہر فرد جب تک اپنے حصے کا رول نہیں پلے کرے گا تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام سب مل کر پاکستان کی گاڑی کو دھکا لگائیں گے تو گاڑی یہ سٹارٹ ہوگی۔ اگر آپ کہیں نہیں میں صحیح اگلا غلط، تو یاد رکھیے گا آگے آپ خود عقل مند ہیں۔ ضرورت پھر میں یہی کہوں گا 22 کروڑ عوام مل کر دھکا لگائیں گے تو یہ گاڑی چلنی ہے۔ اگر ٹانگیں کھینچنی ہے تو بے تحاشا مسالے پڑی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ آئیں ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا بنائیں، زیادہ سے زیادہ سرسبز بنائیں، آکسیجن اور یہ جو فضائی آلودگی ہے جس کی وجہ سے بے تحاشا ماحولیاتی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، جس سے انسان میں قوت مدافعت کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل بھی بن رہے ہیں کہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کو سمجھ آتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور معذرت کے ساتھ ذرا میرا جو رویہ تھا جو غصے والا تھا اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ضرورت صرف اسی کی ہے کہ مل کے دھکا لگائیں تو انشاءاللہ سب مسائل حل ہوں گے۔ جزاک اللہ۔